مسئلہ تو تب حل ہوگا جب متعلقہ صوبائی اسمبلیاں 2/3 اکثریت سے ایک ریزولوشن کو منظور کر لے. ایک مخصوص پارٹی ڈرامہ بازی کر رہی ہے. ہزارہ علاقے کو صوبہ بنانے کی بات، وہ انلیگل تھا، انکانسٹیٹیوشنل تھا. یہ عوامی مطالبات ہے اور انتظامی بنیادوں پر ہم نے یہ مطالبہ کیا کہ ایک پارٹی جس کا پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں ایک کاؤنسلر بھی آج تک نہیں بنا، اس کو کس نے مینڈیٹ دیا ہے؟ مجھے تقسیم کرنا ہے تو مجھے حق ہے، مجھ سے پوچھو. آج اگر ہمارے پاس پنجاب میں فرض کر لیں کوئی سیٹ نہیں ہے تو پھر آپ سندھ میں بار بار کیوں آ رہے ہیں؟ کہ پہلے اپنے مسئلے جو ہیں انہیں حل کرو. اگر ہماری پرانے مسائل ختم ہے تو نئے مسئلہ ڈھونڈ لو. یہ زبان کی بنیاد پر اگر روایت بن گئی صوبہ بنانے کو تو اس ملک کا خدا ہی حافظ. اگر زبان کی بنیاد پر صوبے بنانے کی روایت پڑ گئی تو اس کا خدا ہی حافظ. تمام سیاسی جماعتیں ناظرین اس وقت نئے صوبے بنانے کی حمایت کرتی ہیں. اگر آپ ان ساروں کے بیانات دیکھیں، اسفندیار ولی صاحب نے بھی یہی کہا کہ ہم نئے صوبے بنانے کی حمایت کرتے ہیں. چودھری نثار علی خان صاحب نے کہا کہ ان کی پارٹی نئے صوبے بنانے کی حمایت کرتی ہے. اگر تمام جماعتیں نئے صوبے بنانے کی حمایت کرتی ہیں تو پھر اختلاف کدھر ہے؟ اختلاف شاید متحدہ قومی موومنٹ کی یہ قراردادیں لانے پر ہے، جنہوں نے قومی اسمبلی میں ایک قراردادیں پیش کی کہ نئے صوبے بننے چاہیے، چاہے وہ سرائکی صوبہ ہو پنجاب میں یا ہزارہ صوبہ ہو خیبر پختونخوا کو تقسیم کیا جائے، جس پر سخت تنقید کی گئی متحدہ قومی موومنٹ پر. کہا کہ پارٹی ڈرامے کر رہی ہے، ان کا ایک کاؤنسلر بھی نہ پنجاب سے، خصوصاً جنوبی پنجاب سے، اور نہ خیبر پختونخوا میں ہزارہ سے. کہتے ہیں اگر ہمیں تقسیم کرنا ہے تو ہم سے پوچھو. صرف قراردادیں لانے پر اتنا رد عمل کیوں آیا ان کی جانب سے، جبکہ وزیر اعظم صاحب نے چند دن پہلے ایوان میں کھڑے ہو کر یہ فرما دیا کہ ان کی پارٹی صوبوں کی تقسیم کے حق میں ہے. آج بھی کور کمیٹی کے اجلاس میں صوبوں کی تقسیم کی بات ہوئی، اس پر بھی ہم بات کریں گے پروگرام میں آگے چل کے تھوڑی دیر میں کہ پیپلز پارٹی کا موقف کیا ہے اس صوبوں کی تقسیم پر، کیونکہ ان کے ایک ممبر پرویز علی شاہ صاحب نے آج واک آؤٹ کیا ایوان سے. انہوں نے اس بات پر کہ یہ غیر آئینی طریقے سے لایا گیا ہے، کیونکہ تمام لوگوں کا ایک بات پر اتفاق ہے کہ قراردادیں قومی اسمبلی میں نہیں لائی جا سکتی. جو صوبائی اسمبلیاں جن کا کام ہے، جن کے علاقوں کو اگر آپ نے تقسیم کرنا ہے تو وہاں پر سب سے پہلے یہ قرارداد لائی جانی چاہیے. یہ ہمارے پروگرام کا نقطہ کہ کیا وجہ ہے کہ تقسیم پر اتنی تقسیم ہے، کہ صوبوں کی تقسیم پر تمام لوگ تقسیم ہے اور اس پر تنقید ابھی نیور اینڈنگ تنقید ایک چل رہی ہے. اس پر بات کریں گے اپنے آج کے پروگرام میں. ناظرین لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ہمارے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، ان سے بات کریں گے آفٹر دی شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کریں گے نئے صوبوں کے معاملے پر، جس پر گرما گرمی بڑھتی جا رہی ہے. الزام اور جواب الزام بڑی سیاسی جماعتوں کی جانب سے، خصوصاً مسلم لیگ نواز، عوامی نیشنل پارٹی کے اس وقت نشانے پر متحدہ قومی موومنٹ ہے، جنہوں نے قرارداد لائی تھی قومی اسمبلی میں. تو ان سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے آج کے پروگرام میں کہ کیا وجہ ہے کہ صوبوں کے معاملے پر، جس پر تمام لوگ اس بات پہ اتفاق کرتے ہیں کہ نئے صوبے بننے چاہیے، لیکن جب بنانے کی بات آتی ہے تو اس وقت اختلاف شروع ہو جاتا ہے. ہمارے ساتھ اس وقت اسٹوڈیوز میں موجود ہیں وسیم اختر صاحب، سینئر رہنما ممبر قومی اسمبلی متحدہ قومی موومنٹ کے. جمشید دستی صاحب ممبر قومی اسمبلی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے. ساؤتھ پنجاب سے آپ کا تعلق ہے اور سرائکی صوبے کی بات وہاں کی چل رہی ہے. میاں افتخار حسین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، پشاور سے، انفارمیشن منسٹر ہیں خیبر پختونخوا کے. عوامی نیشنل پارٹی کا نقطہ نظر تو ہم جانتے ہیں. اور رانا ثناء اللہ صاحب لا کے پنجاب منسٹر ہیں، پنجاب کے لا منسٹر ہیں، مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے، وہ ہمارے ساتھ موجود ہے لاہور سے. مجھے یہ بتائیے گا سر، وسیم اختر صاحب آپ سے شروع کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے دھوکہ بازی، ہلڑ بازی، شرارت متحدہ قومی موومنٹ یہ سب کرنے کے لیے قرارداد لے کر آئی ہے. آپ کا وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ایک کاؤنسلر آپ کا پنجاب میں، چاہے وہ جنوبی پنجاب ہو یا ہزارہ ہو، آپ کا نہیں ہے. آپ کیوں لے کر آئے ہیں یہ قرارداد اس قومی اسمبلی؟ دیکھیں، اس کی قرارداد لانے کی ایسی کوئی کنڈیشن نہیں ہے آئین میں کہ اگر متحدہ قومی موومنٹ کا کوئی کاؤنسلر یا ایم این اے ایم پی اے نہیں ہے جنوبی پنجاب سے یا ہزارہ سے تو وہ پابندی ہو کہ وہ نہیں قرارداد لا سکتے. میں ایک ایم این اے ہوں، میری جماعت کے 25 ایم این اے اس وقت نیشنل اسمبلی میں بیٹھے ہیں اور مجھے آئین کا تحفظ حاصل ہے کہ میں پورے پاکستان میں کسی خطے میں کسی جگہ بھی اگر کوئی مسئلہ ہے تو اس کے لیے آواز اٹھاؤں. یہ میرے پہ فرض بنتا ہے اور میں اپنا حق ادا کر رہا ہوں. اور آپ کو لگتا ہے کہ کسی کو آپ پر تنقید نہیں کرنی چاہیے؟ نہیں، میں نہیں سمجھتا. دیکھیں، یہ اب پھنس گئے ہیں سارے، سب کو پتا ہے یہ پھنسے میں. آپ بھی جانتے ہو، آپ بھی مسکرا رہے تھے ابھی. یہ خلاف ہے ایم کیو ایم کے، کہ ایم کیو ایم نے کیسے پیش کر دی. تو میرے بھائی، آپ اتنی دفعہ حکومتوں میں رہے ہو، 2/3 میجورٹی میں بھی آپ کے پاس رہی ہے، تو آپ یہ ریزولوشن لے آتے، آپ بل پیش کر دیتے. آپ نے نہیں کیا.
اور جہاں تک تعلق ہے میں ایز اے ایم این اے جو میں کر سکتا ہوں، یہ بل پیش کر سکتا ہوں، میں قرارداد پیش کر سکتا ہوں. میری کانسٹیٹوئنسی میں ہزارے کے لوگ رہتے ہیں، 17 لاکھ آدمی رہتے ہیں ہزارے کے. میری کانسٹیٹوئنسی میں جنوبی پنجاب کے لوگ رہتے ہیں، کراچی میں، محمود آباد کے علاقے میں. تو میں وہ مجھ سے بات کرتے ہیں، وہ لیکن بتاتے ہیں آپ کی مجھے بنیاد یہ ہے ناانصافیاں ہیں ناانصافی. وہاں. کیا سندھ میں ناانصافی نہیں ہے؟ کیا اندرون سندھ میں، انٹیریئر سندھ میں حالات آپ کے سامنے ہیں، لوگوں کے پاس کھانے کو کچھ نہیں، سر پہ چھت نہیں ہے، اس کی تقسیم کی بات کیوں نہیں کرتے جب کراچی کے پاس میجر چنک ہے اس وقت؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اس کی تقسیم کی یہ کہتے ہیں کہ جناپور کی سازش، اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ جناپور کی سازش. کاشف ایک جگہ سے آواز اٹھ رہی ہے، ٹھیک ہے، جنوبی پنجاب سے آج کی نہیں، بہت پرانی تحریکیں چل رہی ہیں. سرائکی کی باتیں کی جا رہی ہیں، سرائکی بیلٹ کی. اس کے بعد ہزارہ کی باتیں کی جا رہی ہیں. 13 آدمی شہید کر دیے گئے ان کی تحریک میں. تو اتنا سیریس ایشو ہے، تو وہ وہاں سے آواز اٹھا رہے ہیں، تو ہم لوگ ان کو لبیک کہہ رہے ہیں، ہم ان کی ہیلپ کرنا چاہ رہے ہیں. کیا کوئی آواز خدا نہ خواستہ کہیں اور سے اٹھ رہی ہے؟ کہیں ناانصافی آپ کو نظر آتی؟ ٹھیک، میں میاں افتخار صاحب سے پوچھنا چاہوں گا. میاں صاحب، آپ کے کچھ بیانات بھی آج کے ہی میرے سامنے پڑے ہوئے ہیں. اگر ہم یہ بیانات جو آج آپ نے شاید اسمبلی میں، اور اس کے علاوہ بھی مسلم اے این پی کی جانب سے بہت تنقید بھی ہو رہی ہے اس وقت متحدہ موومنٹ پر، یہ جو سامنے ہمارے ایم کے ایم نئے صوبوں کے حوالے سے مخلص نہیں، وہ دھوکے بازی کر رہی ہے. جو شخص پاکستان آنا گوارا نہیں سمجھتا، اسے اپنے مقاصد کے لیے پاکستان یاد آ جاتا ہے. مقصد میں جاننا چاہوں گا کون سا ہے؟ یہ بھی کہا جناپور کے اصولوں کی گھناؤنی سازش ہے، متحدہ سازش کرنے کے قابل نہیں، بلیک میلر جماعت ہے. اسمبلی میں پختونوں کے قاتل کا نام لینا بھی گوارا نہیں سمجھتے. بشیر بلور صاحب نے یہ بات کہی اسمبلی میں. مجھے یہ بتائیے سر، اتنے سخت بیانات، یہ مقاصد کیا نظر آتے ہیں آپ کو متحدہ قومی موومنٹ کے یہ قرارداد لانے کے؟ آپ کی کچھ آواز مجھے صاف سنائی دیتی، کچھ نہیں. تو اگر میں جواب دینے میں کچھ ایسی ابہام ہو تو مجھے معاف کرنا. جی سر. سب سے پہلے تو یہ کہ کاشف بھائی، ہمیں اس سے کوئی اختلاف نہیں ہے. کوئی بھی قرارداد پیش کرے، کسی جگہ پہ بھی پیش کرے، ہمیں اختلاف صرف اتنا ہے کہ آئین میں ایک مروجہ طریقہ کار موجود ہے. اس طریقہ کار کے مطابق کوئی بھی کہیں بھی وہ صوبہ بنانا چاہے وہ خوشی سے بنائے. لیکن جب آئین کے طریقہ کار کی وائلیشن کی جائے، اس کو بائی پاس کیا جائے، تو ہم یہ سمجھتے کہ یہ کون سا وقت تھا کہ اگر یہ کہہ رہے کہ جن کے پاس 2/3 میجارٹی انہوں نے پیش نہیں کیا، تو انہوں نے کون سا تیر مارا ہے کہ ایسے وقت میں ایک بات کر دی کہ اس وقت وہ ضرورت نہیں تھی جس طریقے سے انہوں نے پیش کیا. صرف وقت کم رہنے کے وہ جس صورتحال کا فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے یہ بات کر دی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آئین میں طریقہ کار ہے کہ 2/3 میجارٹی پہ پاس ہوگا صوبے سے قرارداد، پھر مرکز میں پاس ہوگا 2/3 میجارٹی سے، اس کے بعد پھر صدر صاحب دستخط نہیں کر سکتے، وہ پھر اسمبلی کو واپس بھیجے گا، صوبائی اسمبلی کو، پھر اس پہ لیجسلیشن ہوگا. اور کیونکہ یہ جغرافیائی حدود بدلنے کی بات ہے، یہ صرف نام بدلنے کی بات نہیں ہے. اور پھر جب لیجسلیشن ہوگا تو تب پھر صدر اس پوزیشن میں ہوگا کہ اس پہ دستخط کر لے. لیکن میاں صاحب، سوال یہ ہے کہ آپ کی بات بالکل درست، 2 دن سے یہی بات ہو رہی ہے کہ آئین کا طریقہ کار کیا ہے، اور آئین کے طریقے کے مطابق قرارداد لائی گئی یا نہیں لائی گئی. چلے یہ مان لیتے ہیں کہ آئین کے طریقے کے مطابق نہیں لائی گئی قرارداد. بہت سی ایسی چیزیں اسمبلیوں میں ہو جاتی ہیں جو رولز آف بزنس کے مخالف ہوتی ہیں. لیکن یہ کہنا کہ یہ بلیک میلر جماعت، جناپور کے اصولوں کی گھنونی سازش، ان کے مقاصد، لندن بیٹھ کے مقاصد، میں مقاصد جاننا چاہتا ہوں کہ مقاصد کیا ہے متحدہ قومی موومنٹ کے حصہ؟ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جب ایسے وقت میں جب آئین کا طریقہ کار موجود ہو اور اس کو وائلیٹ کیا جائے، اب آپ خود جناپور کا آپ نے نام لیا، ان کا ایک مطالبہ رہا ہے، یہ اپنے سندھ میں ان کا اختلاف رہا ہے. اب ان کو کوئی ایسا موقع ملا ہے کہ وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم نے کبھی نہیں کہا، یہ الگ صوبے بنانے کی بات کر رہے تھے، اور اسی کے لیے چونکہ اس سندھ اسمبلی میں ان کے پاس 2/3 میجارٹی کبھی آ نہیں سکتی، تو لہٰذا یہ وہ طریقہ کار اپنانے رہے ہیں کہ اپنا مقصد پورا کرنے کے لیے خیبر پختونخوا اور پنجاب میں تو مسئلہ کڑا کر دے، لیکن پس پشت وہ اپنا مقصد پورا کرے. اصل مقصد آپ یہ کہہ رہے ہیں جناپور ہے میاں صاحب؟ جی، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اصل مقصد جناپور ہے. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ ایسا نہیں، لوگ کہہ رہے کہ یہ سطحی طور پہ یہ نمبر بڑھانے کی بات کر رہے ہیں. نمبر بنانے کی بات نہیں ہے. اگر یہ صوبہ بن بھی جائے، میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہاں پہ مسلم لیگ نون کی میجارٹی آئے گی، پیپلز پارٹی کی میجارٹی آئے گی، کوئی بھی یہ صوبہ بنا لے،
ہم بنا لے یہ بنا لے سرائی کی صوبے میں، وہاں پہ یا پیپلز پارٹی ہوگی یا مسلم لیگ نون ہوگی، جو ہمیں دکھائی دے رہا. وقت کیا ثابت کر سکتے ہیں وہ تو الگ سی بات ہے. میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ بنانے والے اتنے نمبر نہیں لے جا سکتے جب تک ان کے اپنے مقاصد نہ ہو، اور پس پش یہ مقاصد ہیں کہ خیبر پختونخوا اور پنجاب کو نشانہ بنا کے اپنا مقصد پورا کرے. ہم یہی کہنا چاہ رہے کہ خدا را پاکستان کے بہت بڑے مسائل ہیں، پیچیدہ مسائل ہیں، اور اب تو ملک میں سارے مسائل سامنے پڑے ہوئے ہیں، ان کو حل کرنے کی بات کرے تو یہ زیادہ مناسب رہے گا بجائے اس کے کہ ایک نیا ایشو کھڑا کر دیا. اور یہ عوامی مطالبہ ہے. جناب پر اصل مقصد ہے میں نے سن لیا. دیکھیں اور بھی بہت سے الزامات. میں 3 پوائنٹس یہاں رکھتا ہوں. پہلی بات تو ANP ہزارہ صوبے کی مخالفت کر رہی ہے. سارے پختون اس ملک کے نہیں کر رہے. کراچی میں بہت ایسے پختون ہیں اور KPK میں ہزارہ کے سارے پختون جو ہیں وہ مخالفت نہیں کر رہے. اس جسٹ ANP. جہاں تک جناپور کا تعلق ہے میں اس پہ ڈسکشن میں نہیں جاؤں گا کیونکہ وہ کلیئر ہو چکا ہے. ان کے پاس اور کوئی بات نہیں ہے کرنے کو، اس لیے وہ ادھر جاتے ہیں. بریڈ امتیاز ٹیلی ویژن پہ آ کے ساری چیزیں کلیئر کر چکا ہے. تیسری چیز آئین کی جو ریکوائرمنٹ ہے ہم کب وائلیشن پہ جا رہے ہیں؟ ہم نہیں وائلیٹ کر رہے کسی چیز کو. دیکھیں آئین میں بھی جانتا ہوں، آئین میں نے بھی تھوڑا بہت پڑھا ہے، اگر انہوں نے پڑھا ہے تو آئین میں یہ کہیں نہیں لکھا کہ پہلے کیا چیز کرنی ہے. آپ کو پہلے صوبے سے آپ کو 2/3 میجورٹی لینی ہے، کہیں نہیں کلیئرلی لکھا ہوا. ٹھیک ہے، نیشنل اسمبلی سے آپ کو 2/3 میجورٹی لینی ہے، اس کے بعد سینٹ سے لینی ہے، اس کے بعد ایسن کے لیے جائے گا پریزیڈنٹ صاحب کے پاس وہ بل. تو صوبائی اسمبلیز میں کہیں نہیں تو لے میری بات. اس کے بعد ہے، اس کے بعد پریزیڈنٹ صاحب صوبائی اسمبلی سے 2/3 میجورٹی لیں گے. 2/3 میجورٹی صوبائی اسمبلی سے لیں گے. میں کب منع کر رہا ہوں؟ تو ہم کب کہہ رہے ہیں پہلے قومی اسمبلی، ٹھہرے میری بات ختم نہیں ہوئی. پہلے قومی اسمبلی دوبارہ بتا دیں. اس کے ساتھ بل ڈالا ہوا ہے قومی اسمبلی میں کہ اس کلاس کو 239 کلاس 4 کو ڈیلیشن کے لیے ہم نے بل ڈالا ہوا ہے. ساری پارٹیاں اگر متفق ہوتی ہیں تو ہی آگے بڑھا جائے گا. ہم تو بحث کے لیے اس بل کو لے کے آئے ہیں، اس ایشو کو لے کے آئے ہیں. اس کے بعد ساری سیاسی جماعتیں بیٹھیں اور اس پہ طے کریں طریقہ کار، آئین کے مطابق طے کریں. ایک بات میاں صاحب پھر میں رانا صاحب کی بات کر رہے ہیں. جی مگر ان کو تو یہ تو پرابلم میں آ گئے نا کہ یہ ایشو MQM نے کیوں اٹھا لیا. جتنے بھی مسائل ہیں KPK کے، ہزارہ کے اور سدن پنجاب کے، یہ اگر ایسے ہوتے نیک، انہوں نے حکومتیں کی ہیں. 70% ہزارہ دے رہا ہے آپ کو، 70% ریونیو KPK کو چلا رہا ہے ہزارہ. میری بات کے وسائل حذف کیے جا رہے ہیں. ایک چیز آپ سمجھ نہیں رہے، آپ کو شاید تربیلا ڈیم کی رائلٹی کی بات میں بہت ساری چیزیں ہیں. اس رائلٹی کا جہاں پر ٹربائنز لگی ہوں گی رائلٹی وہاں جائے گی. دیکھیں میں رائلٹی کی بات نہیں کر رہا، وہ ہزارہ میں لگی. جی بہت ساری چیزیں ہیں. ایک میاں صاحب بریفلی بات کیجیے گا، پھر میں رانا صاحب کے پاس جاؤں. مجھے آپ کی باتیں سنائی نہیں دے رہا اور نہ اس کی باتیں سنائی دے رہا، ورنہ میں صحیح جواب دیتا. لیکن یہ جو آپ یہ کہہ رہے کہ اس حوالے سے ہم کسی کے مخالف نہیں، یہ ہزارہ کی بات کر رہے ہیں. ہزارہ خدا کے فضل و کرم سے تعلیم کے حوالے سے اس میں کافی کام ہو چکا ہے. ہمارے صوبے میں اگر تعلیم کے حوالے سے کوئی مستند جگہ ہے تو وہ ہزارہ ہے. ہزارہ کی جنگلات اس میں ترقی ہوئی ہے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہزارے یہ اگر بات کر رہے ہیں تو ہمیں یہ پتا ہے کہ سارے پختون عوامی نیشنل پارٹی میں نہیں ہے، لیکن سارے مہاجر بھی MQM میں نہیں ہے. MQM کو اس نے زبردستی تو قبضے میں رکھا ہے، لیکن اس کے مقابل میں حقیقی MQM ہے وہ ان سے زیادہ مضبوط ہے. لیکن وہ بندوق کے ناک پہ انہوں نے جو ہے نوک پہ ان کو کنٹرول کر رکھا ہے. لہٰذا میں یہ نہیں سمجھتا کہ ہر ایک قوم ایک ہی پارٹی میں ہوگا، لیکن ہماری سوچ ہے اور وہ جمہوری سوچ ہے. میں رانا صاحب کے پاس جاتا ہوں. رانا صاحب آپ بھی باقی جماعتوں کی طرح کہتے ہیں نہیں دے رہا، اگر یہ ٹھیک کرنا چاہو تو ٹھیک کر لو. اگر ہم ساؤنڈ ٹھیک کر سکیں کہ میاں صاحب کو ہماری آواز آ سکے. رانا صاحب آپ بھی تقسیم کے حق میں ہیں، لیکن MQM کی لائی ہوئی قرارداد کے مخالف ہیں آپ بھی، کیا وجہ؟ دیکھیں میں یہ عرض کروں گا کہ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ قرارداد قومی اسمبلی میں یا کسی بھی صوبائی اسمبلی میں کوئی بھی ممبر جو ہے وہ لا سکتا ہے، لیکن کیا کراچی کی نمائندگی جو ہے وہ یہاں پنجاب سے اٹھ کے کوئی ممبر کر سکتا ہے؟ ٹھیک، یعنی فیصلہ آباد کی نمائندگی جو ہے وہ مینڈیٹ جو ہے وہ ان لوگوں کے پاس ہے جنہوں نے فیصلہ آباد کے لوگوں سے ووٹ لیے ہیں. کراچی کا ان کے پاس ہے جو کراچی سے منتخب ہوئے ہیں. تو اس لیے MQM کو چاہیے تھا کہ اگر وہ ہزارہ یا جنوبی پنجاب کے معاملے میں ایک قرارداد یا ایک رائے جو ہے وہ سامنے لانا چاہتی تھی تو یہ بھی جمہوری اصول ہے اور یہ بھی روایت ہے کہ انہیں چاہیے تھا کہ ہزارہ سے جن لوگوں کے پاس عوام کا مینڈیٹ ہے
یا جنوبی پنجاب سے جن لوگوں کے پاس مینڈیٹ ہے ان سے بھی سائن کروا لیتے, ان سے لیکن بھی بات کر رانا لیتے, صاحب، میں ان سے بھی وہ معاملہ جو ہے اس کو سمجھ لیتے. میں صرف سمجھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ قرارداد لے کر آئی ایم کے یہ ہلڑ بازی کر رہے ہیں, ڈرامے کر رہے ہیں. یہ ڈرامہ آپ کو کہاں نظر آ رہا ہے اور ہلڑ بازی کہاں نظر آ رہی ہے آپ کو متحدہ قومی موومنٹ کی جانب؟ دیکھیں, جو انہوں نے بل یا قرارداد یہ لائے ہیں اس میں ایک ان کا مطالبہ جو شک ہے وہ بڑی مابانی ہے. انہوں نے اس میں یہ بھی کہا ہے کہ صوبوں سے 2/3 میجورٹی کا جو طریقہ کار ہے آئین میں اس کو ختم کیا جائے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ ان کا پہلا قدم ہے. دوسرا قدم ان کا سندھ کی تقسیم ہے, اور اسی لیے یہ چاہتے ہیں کہ سندھ کی اسمبلی میں انہیں کبھی بھی 2/3 میجورٹی حاصل نہیں ہوگی. اس لیے اس شک کو یہ آئین سے جو ہے وہ ڈیلیٹ کروانا چاہتے ہیں, حذف کروانا چاہتے ہیں. ایم کیو ایم کا پنجاب اور خیبر پختونخوا کو تقسیم کروانے کا مقصد جو ہے وہ صرف اور صرف یہ ہے کہ جب وہاں پہ یہ بات ہو جائے گی تو اس کے بعد جو ہے یہ پھر آپ سندھ کو بھی اور کراچی کی جو ہے یہ بات کراچی اور کریں گے. سندھ کی تقسیم کا مسئلہ نظر آ رہا ہے. آپ تو ساؤتھ پنجاب سے ہیں دستی صاحب, آپ کو تو کوئی اختلاف نہیں ہے ان ساری چیزوں سے کہ کیا ہو رہا ہے, کون تقسیم کر رہا ہے, کس طرح تقسیم کر رہا ہے. آپ کو تو تقسیم چاہیے نا پنجاب سے, لیکن سرائکی صوبہ لسانی بنیاد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کاشف بھائی, سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ نے ہمیں دیکھا جو ایک ہمارے اوپر قیامت گزری ہے. اگر آپ لسانی کی بات کریں تو پھر پنجاب ہے, سندھ ہے, ابھی خیبر پختونخوا ہے, بلوچستان ہے, یہ لسانی بنیادوں پہ ہیں. اس چیز پہ آپ اگر کیوں ہم نے خیبر پختونخوا کا ایک قومی شناخت دی کہ اکثریت ہے پشتونوں کی, ہم نے اس کو سپورٹ کیا. ہم وہاں کو یہ ہم صرف ایک شناخت کی بات کی ہے کہ سرائکی ہماری ایک شناخت ہے, یار اس کو رنگ دیا جا رہا ہے کہ جب اب ہم اپنے حقوق کی بات کرتے ہیں. اب دیکھیں ایک افسوس والی بات ہے, کیا میاں نواز شریف صاحب کو پھر حق ہے کراچی میں جا کے فوجی عدالتوں کی بات کرے؟ وہ بھی تو پنجاب تک رہے. قومی اسمبلی کا جو ایم این اے ہے وہ قانون ساز اسمبلی کا ممبر ہے, وہ پورے پاکستان میں کہیں بھی کوئی مسئلہ ہے وہ قومی اسمبلی کے فورم پہ بات کر سکتا ہے. ان کی نیت دیکھیں. 2008 میں آپ کا منشور میں آپ کو بات کرتا ہوں, آپ کے منشور میں تو ساؤتھ پنجاب, سرائکی صوبہ, ایک منٹ میں پیپلز پارٹی کی بات ہے موجود ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں نا, صوبائی اسمبلی میں قرارداد آئی ہے. اگر یہ مخلص ہوتے, ہم قومی اسمبلی میں نہ بات مخلص ہوتے تو پنجاب حکومت اس پہ بحث کیوں نہیں کرانا چاہتی؟ وہ قرارداد انہوں نے چھپائی ہوئی ہے اور اجلاس یہ ختم, ہلڑ بازی یہ کرتے ہیں, نعرے بازی یہ کرتے ہیں. ان کے ایم پی ایز نے کبھی بھاولپور کی بات کی, اور افسوس ہے میں رانا صاحب سے کہوں گا کہ آپ کا لیڈر ہے, اس نے بھاولپور میں جا کے میاں نواز شریف نے ریاست کی بحالی کی بات کی. آج تک مسلم لیگ نے اس کی وضاحت نہیں کی کہ کیا میں رانا صاحب سے پوچھ رہا تھا یہ بات. رانا صاحب, یہ جو قرارداد ہے آپ کی پنجاب اسمبلی میں پڑی ہے, بحث کرنے دیں, اس پر بحث کر لیں. آپ کی تو تقسیم کی قراردادیں مسلم لیگ کافی پہلے لا چکی. دیکھیں, میں یہ عرض کروں گا کہ آئین میں جو طریقہ کار ہے آرٹیکل 239 اس کا سب آرٹیکل 4 ہے, اس پہ باقاعدہ طور پہ یہ بات واضح ہے کہ کوئی بھی ایسا بل جس میں کسی صوبے کی جو ہے وہ باؤنڈریز کو چینج کرنے کی بات ہوگی وہ پہلے پارلیمنٹ میں جائے گا. پارلیمنٹ جب اس کو پاس کر دے گی تو پھر وہ پریزیڈنٹ کے پاس اسینٹ میں جانے سے پہلے اس متعلقہ صوبائی اسمبلی میں جائے گا, اور وہاں پہ پھر 2/3 میجورٹی سے پاس ہونے کے بعد آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے اسمبلی میں ہو, دیں گے, پہلے اسمبلی میں ہو, پہلے قومی اسمبلی میں جائے, یعنی پہلے پارلیمنٹ میں, پہلے پارلیمنٹ میں جائے, سے پھر وہ بعد بات کے قومی طریقہ کار پہ اختلاف کرے نا. ایسا نہیں ہے کاشف. یہ اگر یہ دیکھیں, مہتاب عباسی صاحب نے آج فلور آف دا ہاؤس پہ اسپیچ کی, فیور میں اسپیچ کی ہے, جنوبی پنجاب کے فیور میں, ان کے ہی لیڈر ہیں وہ. نہیں, چودھری نثار صاحب نے بھی کہا ہمیں فیور میں بنانا چاہتے ہیں. ان کو اصل میں پرابلم یہ ہے کہ ہم نے پیش کر دی, انہوں نے کیوں نہیں پیش کی. اصل مسئلہ یہ وجہ یہ ہے. پھر دوسری بات ایک چیز سناتا ہوں, ایک اور چیز جو ابھی رانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ کراچی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کراچی سے تعلق رکھتے ہیں اور یہاں آ کے وہ چاہ رہے ہیں, ڈویژن چاہ رہے ہیں یا صوبے چاہ رہے ہیں. تو بھائی کراچی کا ایم این اے ہوں, چائنا سے ایم این اے نہیں بن کے آیا, پاکستان کا ایم این اے ہوں, اور میں حق رکھتا ہوں میرے صوبے سے, میرے شہر سے 70% جو ہے ریونیو وہ پورے ملک کو چلاتا ہے, تو میرا حق بھی بنتا ہے کہ میں تمہارے کو کنٹرول کروں, دیکھوں کیا کر رہے ہو تم. سر میں ایک ساؤنڈ سنانا چاہتا ہوں آپ کو, سنیے گا ذرا, اس کے اوپر میں آپ کا رد عمل جاننا چاہوں گا, اور آپ کو یہ بھی یاد کرنا, ہمارا پیسہ خرچ ہوتا ہے پورے ملک میں. یہ بھی آپ کو یاد کرنا, اس ٹائم رد عمل آیا کیا تھا, چلائے گا نہیں. شہباز شریف صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ میں چلانا چاہ رہا ہوں جی. آج صوبہ پنجاب میں نیا صوبہ بننا چاہیے, نئے صوبے بننے چاہیے. کراچی کو صوبہ بننا چاہیے یا پھر کسی اور جگہ صوبہ نہیں, ایک ہم ملک کی لیول پر ہم پوری اس کے اوپر گفتگو کی جائے گی. کراچی کو بھی صوبہ بننا ہے. آپ کو یاد ہے اس کے اوپر ایم کیو ایم کا رد عمل کیا آیا تھا؟
देखें ये पंजाब से उठकर ये सिंध में आके कराची की तकसीम की बात क्यों करते हैं? क्यों करते हैं? तो वो जब अगर सवाल उठाएंगे कि राणा साहब कहते हैं या मियां साहब कहते हैं कि आप कराची से आके देखिए तकसीम की बात क्यों करते हैं, फिर सवाल तो सारों का जस्टिफाई। बहुत अच्छा सवाल किया आपने। देखें, सूबे के लिए कौन क्यों कहा जा रहा है? वहां से तहरीकें चल रही हैं, जनूबी पंजाब से तहरीकें चल रही हैं, हजारा से तहरीकें चल रही हैं। हजारा में 13 लोग शहीद कर दिए गए, 100 जख्मी किए हैं। तो वो खामखाई में खुशी में तो नहीं हुए, वहां तहरीकें हैं। खुदा का वास्ता है, पाकिस्तान के अंदर दूसरा बांग्लादेश ना बनने दो, पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान ना बनने दो, बलूचिस्तान को ठीक करो। अगर पंजाब में बलूचिस्तान बनाना है तो फिर इसको रिजेक्ट करो, अगर केपीके में बलूचिस्तान बनाना है तो फिर इसको रिजेक्ट करो। मैं इन दोनों से भी रिक्वेस्ट करूंगा, इसको आगे बढ़ने दें। राणा साहब रोएंगे बांग्लादेश की तरह। बढ़ने दे इसको आगे, रोकिए नहीं। मैंने नहीं रोक सकते भी नहीं है। ये देखें, आइन की जो बात कर रही है, रोक के दिखा दें। मियां इफ्तिखार साहब मुस्कुरा रहे हैं। मियां इफ्तिखार साहब, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? वो कहते हैं कि आपको रोकना नहीं चाहिए वरना बलूचिस्तान बनेगा यहाँ। मियां साहब को तो कोई फिक्र ही नहीं, इनको क्या फिक्र? इनको झंडे लगे हुए मिले थे भाई, जिन्होंने कुर्बानियां दी हैं। देखें, पाकिस्तान जब बना तो हमारे आबा अजदाद ने कुर्बानियां दी तो पाकिस्तान बना। तो ये मजे कर रहे हैं, समझ रहे हैं आप? आज हम कराची का 70% दे रहे हैं। आज हम उनके जो लोग मुश्किल में हैं कराची में, मुख्तलिफ सूबों में, पंजाब में, केपीके में, हम उनके हकूक की आवाज उठा रहे हैं। हम कौन है? उनकी औलादे हैं जिन्होंने पाकिस्तान बनाया। आज हम ही उनके हकूक की आवाज कम बोले ना। जी मियां साहब, ये कम बोले तो बात चलेगी। सर आप बोल रहे सर। आप साहब तो खुशी मना रहे हैं। ऐसा है कि इनको तो झंडे लगे हुए मिले थे, बंदे क्या को पता है? अजीब सा लगता है कि इसको हजारे का पता भी नहीं है, कभी आया भी नहीं होगा, और अजीब सी बातें और मंतक बनाना चाह रहा है। ये कि हम तो अगर कराची में अगर हमारे खैबर पुख्तनख्वा के लोग महफूज होते, हमारे लोग तो आए तो इन्होंने तो सिंध में छोड़ा भी नहीं, कराची आने भी नहीं दिया। इन्होंने तो पाबंदी लगाई और उनको रोके रखा और उनको दहशतगर्द करार दिया। और अब के ये कह रहे हैं, और ये हजारा वाल वहां पे उनको मार के उनकी लाशें ला ला के हम तक गए और अजीब सी बात कर रहे कि इन्होंने कुर्बानियां दी। हमने कुर्बानियां नहीं दी, हम सीधी सी बात करना चाह रहे हैं। और वो सीधी बात यही है कि न ये बात एमक्यूएम की है, न एएनपी की है, न पीपल्स पार्टी, न मुस्लिम लीग नून की है, ये मुल्क की है। और जब मुल्क का आईन है, ये खुद कह रहे कि उस शिप को हम डिलीट कर रहे हैं। ठीक है, कर ले, अगर डिलीट कर लिया तो ठीक है, नहीं किया तो उससे आगे बात करना ये गैर आईनी है। ठीक है, तो गैर उससे आगे कदम क्यों उठा रहा है? कौन उठा सर रहा है? एक सवाल है, नहीं, अगर कराची की करारदाद, अगर गलत कर रहे हैं, कौमी असेंबली में कराची की तकसीम की करारदाद आए तो आपको कोई एतराज तो नहीं है? ये लेके आए, हम अपोज करेंगे उसको, हम रिजेक्ट करेंगे उसको। नहीं, शोर तो नहीं मचाएंगे ना? क्या मतलब शोर? मतलब जिस तरह ये आपके ऊपर कह रहे हैं, ये तो फंस गए, ये नहीं चाहते। कराची की करारदाद की बात कर रहा हूं। 70% रेवेन्यू पे कब्जा किया हुआ है हजारा के, इसलिए ये मजे कर रहे हैं। ठीक, ये मजे कर रहे हैं। राणा साहब, ये झूठ बोल रहा है, ये झूठ नहीं चलेगा। ये दुनिया जानती है, मैं नहीं बोल रहा, पूरा पाकिस्तान जानता है। फिर हजारा के लोग असेंबली के बाहर क्यों खड़े हैं हजारों की तादाद में? बताएं आप। हजारों की इन्होंने 13 आदमी क्यों मारे हजारा के? 13 आदमी क्यों शहीद किए इन्होंने? इनसे पूछे ना। मैं पूछ रहा हूं। नहीं सर, मैं तो ठीक है, कराची की तकसीम की बात होती है तो शोर बहुत पड़ता है कि आप कौन होते हैं कराची की बात करते हैं? किसने कहा ये? आपकी तो पार्टी में जब देखें शहबाज शरीफ का बयान इसीलिए सुना। मेरा पॉइंट लें आप, मेरा पॉइंट लें। क्या वहां से कोई तहरीक चल रही है? क्या वहां से कोई आवाज उठा रहा है? क्या रेजोल्यूशन आ गई कोई? ऐसा तो नहीं है ना। राणा साहब आज कोर कमेटी का इजलास भी हुआ, सदर साहब, वजीर आजम साहब दोनों मौजूद थे। उससे पहले असफंदयार वली साहब की मुलाकात हो गई सदर साहब के साथ। उसके बाद जो प्रेस रिलीज आई है हमारे सामने राणा साहब, उसमें सराइकी सूबे की तो बात की गई है, अगर हम दिखा सके सराइकी सूबे की बात तो की गई है उस प्रेस रिलीज में, हजारा सूबा उसमें से निकाल दिया गया है। यह लिखा यह गया है कि अप्रोप्रिएट लेजिस्लेटिव मेजर्स will soon be adopted in the parliament for the carving out of Saraiki province in the light of consultations with political partners। यानी एनपी और खुसूसन असफंदयार वली साहब की मुलाकात के बाद हजारा मामला तय कर लिया इन्होंने आपस में कि हजारा मामले में पीपल्स पार्टी कम से कम इनकी हिमायत नहीं करेगी। देखें काशफ अब्बासी साहब, एक तो ये आपका जो लाइन है इसमें बड़ा शोर है और मुझे अब जो है ना ये सारी बातें मुझे सही तौर पे सुनाई नहीं दे रही। जो मैं समझ सका हूं उसके मुतालिक मैं ये अर्ज करूंगा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो सूबों के बनने में इंतजामी बुनियादों पे जो है वो मुखालफ नहीं है। हम ये चाहते हैं कि इंतजामी यूनिट जो है वो वाइबल होने चाहिए, बनने चाहिए। लेकिन इस वक्त जो बात है, इस वक्त कोई तो अपने इलेक्शन को मद्देनजर रखते हुए इस बुनियाद के ऊपर, लासानी बुनियाद के ऊपर जो है
وہ اپنا ووٹ بینک بڑھانا چاہتا ہے اور اس لیے کوئی صوبہ بنانا چاہتا ہے، اور کوئی جو ہے وہ یعنی اپنے سے دھیان پرے کرنے کے لیے کسی دوسری طرف سے مسئلے کو جو ہے وہ اٹھانا چاہتا ہے۔ اس وقت جو صوبوں سے متعلق بات ہو رہی ہے اس میں یہ لوگ صوبے بنانے میں مخلص نہیں ہیں۔ اگر یہ مخلص ہوتے تو یہ صوبہ کو اس طرح سے تو نہیں بننا کہ کوئی قرارداد جمع کرا دیں یا کوئی بل جمع کرا دیں۔ اس کے اوپر باقاعدہ جو ہے جس طرح سے 18ویں ترمیم میں ایک کمیٹی بنی، تمام اس میں پولیٹیکل پارٹیز، تمام فورسز موجود تھیں، کوئی 1.25 سال جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ ہر طرح کی جو ہے وہ غور و فکر ہوئی، اور اس کے بعد جو ہے آئین میں ترمیم ہوئی۔ صوبہ بننے کے لیے آئین میں 6 جگہ پہ ترمیم ہوگی، NFC کا فیصلہ ہوگا، سینٹ میں سیٹوں کا فیصلہ ہوگا، قومی اسمبلی کی سیٹوں کا فیصلہ ہوگا، صوبائی اسمبلی کی سیٹوں کا فیصلہ ہوگا۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک قرارداد جمع کروا دی اور اس کے بعد جناب یہ ڈنڈورا پیٹ رہے ہیں کہ جی ہم نے قرارداد جمع کرا دی، ہم نے قرارداد جمع کرا دی؟ یہ تو شرارت ہے۔ اگر کوئی صوبہ بنانا چاہتا ہے تو صوبہ بنانے کا یہ طریقہ کار نہیں ہے، یہ صرف اور صرف پولیٹیکل پوائنٹس کو رانا صاحب یہ کہتے ہیں کہ کوئی خامی ہے تو بیٹھ کے دور رانا صاحب آپ ہمارے ساتھ بیٹھے، کوئی خامی ہے دور کرتے تو یہ بیٹھے نا، پھر یہ بیٹھے اس کے بعد ہی یہ قرارداد جمع کر کے جو ہے یہ جو ہے یہ یعنی ادھر ادھر جو ہے یہ چھلانگیں لگا رہے ہیں، بیٹھ کے تو بات کرنے کو تیار نہیں ہے۔ یہ حکومت میں ہے یہ اس وقت نہیں، کبھی آپ تو یہ بیٹھے حکومت میں نہیں، گورنمنٹ کے ساتھ، ہم نے کبھی کہا یہ باقی پارٹیوں کو دعوت دیں۔ ہم نے کبھی کہا ہے کہ یہ پنجاب جو ہے نا، آپ پنجاب بھی تو لسانی ہے نا، وجہ یہ ہے آپ دیکھیں ہمارے علاقے میں کتنی قیامت گزری ہے۔ نہیں، پنجاب بالکل لسانی نہیں ہے۔ دیکھیں میرے حلقے میں پنجاب کسی میں رانا صاحب پنجابی کی بنیاد پہ نہیں بنا۔ مظفر گڑھ میں 3 ماہ کے اندر 60 لوگ قتل ہوئے ہیں ڈکیتی کے دوران، یہ ابھی میرے پاس ریکارڈ ہے، آپ منسٹر لائیں پنجاب کے ریکارڈ منگوا لیں، اگر جھوٹ بول رہا ہوں سزا بھگتوں گا۔ آئے روز ڈکیتی قتل اور کم از کم 70 لوگ شراب میں ابھی ان کی ڈیتھ ہوئی ہے۔ اس پراپے گنڈے کو آپ چھوڑیں، نہیں چھوڑے نہیں نا، یہ صرف اس پراپے گنڈے کو آپ چھوڑیں، یہ آپ دیکھیں ہمارے ساتھ نا انصافیہ جو آپ کر رہے ہیں، نا انصافیہ کریں وہ وقت جو آپ کا کرائسس مینجمنٹ سیل ہے، دیکھیں میری بات تو سنیں نا، میرے آپ داخلہ میں ٹھنڈے دل سے کے اعداد و شمار کو دیکھ لیں، آپ ٹھنڈے دل سے میری بات تینوں صوبوں سے کمپیریٹیولی پنجاب جو ہے وہ پرامن صوبہ ہے۔ یہ تقسیم آپ کیوں نہیں ہونے دیتے؟ یہ آپ ہم نے کون سا گناہ کیا؟ کرپشن سے دھیان ہٹانے کے لیے اور باقی ایشو سے لوگوں کو ہٹانے کے لیے کبھی آپ ڈکیٹیوں کی بات شروع کر دیتے ہیں، کبھی آپ قتلوں کی بات شروع کر دیتے ہیں۔ نہیں، آپ مالی بھی کرپٹ ہیں، مالی بھی، اخلاق کی بھی اور جنسی بھی کرپٹ ہیں۔ اگر کرپشن کی بات کریں تو بہت کچھ ہمارے پاس ہے، وہ اس کا جواب صوبے کے اندر رہنا، صوبے مجھے ان کی بات تو سنائی نہیں دے رہی، آپ کی کرپشن کے چرچے، لیکن بات یہ ہے کہ جس طرح سے انہوں نے پورے ملک کو لوٹ کے کھا لیا ہے، وہ تو سب کو پتا ہے۔ جنوبی پنجاب کے لوگوں کو لسانی یعنی تصب میں ڈال کے وہاں سے دوبارہ ووٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں جو کہ ان کو نہیں ملیں گے۔ آپ کو جنوبی پنجاب سرائیکی خطے میں داخل بھی نہیں ہونے دیں گے۔ بہت ظلم برداشت کیا تخت پلور کا 60 سال سے، سب کچھ آپ کے پاس میری بات تو اٹھایا، آپ ظلم کر رہے ہیں۔ ہمارے لوگوں کی حیثیت تو دیکھو جو چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، یہ آپ ہمارے زخموں پہ نمک چھڑک رہے ہیں۔ تھوڑا سا کلیئر کرنا چاہتا ہوں۔ الطاف حسین صاحب نے کہا سرائیکی صوبہ بننے تک میں چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ اب آپ کو چین سے بیٹھنا پڑے گا۔ میں نے آپ کو کہا پیپلز پارٹی کی پریس ریلیز ہے جس میں سرائیکی صوبہ بیچ میں سے ہزارہ صوبہ بیچ میں سے نکال دیا گیا، سر آپ تھوڑا سا سکون سے بیٹھنا پڑے گا۔ پیپلز پارٹی نے ANP کو بھی دیکھنا ہے اپنی پالیٹکس۔ ایسا نہیں ہے، خدا نہ خواستہ، دیکھیں ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، سر میں اپنے ساتھیوں سے ہی بول رہا ہوں۔ آپ کی پارٹی کو یا اکثریتی لوگوں کو 6 اضلاع کے نام بھی پتا ہے کہ سب آج فاروق ستار نے ہر چیز کلیئر کی اپنی اسپیچ میں، اگر آپ ریکارڈ نکال لیں۔ سنیں، ہم ہر طریقے کار کو اڈاپٹ کریں گے، خدا نہ خاص ایسا نہیں ہے۔ ہم نے سر آپ ڈیفینڈ کر رہے ہیں، آپ کو 6 اضلاع کا پتا ہے کہ کون کون سے کہاں پر ہے؟ میری بات تو سن لیں پوری۔ ہم پورے جو طریقے کار ہیں اس کو ایگزاسٹ کریں گے، اس کو امپلیمنٹ کرائیں گے، تب جا کے یہ آگے بات بڑھے گی۔ جیسے رانا صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ ساری پارٹیوں کو دعوت دیں، بالکل سب مل کے بیٹھیں گے۔ اسمبلی میں ساری پارٹیاں موجود ہیں، ٹھیک ہے، ہم نے ریزولوشن دی ہے بحث چھیڑنے کے لیے، اب بحث ہو رئی ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد ابھی بڑا ٹائم باقی ہے، ساری جماعتیں مل کے بیٹھیں گی۔ 6 ڈسٹرکٹس کا پتا ویسے آپ؟ بالکل 6 ڈسٹرکٹ کا پتا ہے، کیا نام ہے، جہاں مظالم ہو رہے ہیں، جہاں ناانصافیاں ہیں اس کی جنوبی پنجاب کی،
بالکل پتا ہے سر, ایسا نہیں ہے, ساری کون چیزیں کون سے لکھی نام ہوئی ہے ہیں. سر, اگر میں پوچھ لوں آپ سے؟ کیا نام ہے اس کا؟ ہزارہ ہے, نہیں ہزارہ, ان کی ہزارہ ڈسٹرکٹ کی بات کر رہا ہوں. ہاں, ہزارہ ہے, مانسیرا ہے, ایبٹ آباد ہزارہ تو بنے گا. سر پوائنٹ یہ نہیں ہے, سر پوائنٹ یہ نہیں ہے, بالکل ہم کی بات بٹاگرام ہے, بالکل ہے. ڈسٹرکٹ کی بات کر رہے ہیں, کوہستان بھی دیکھیں میں صرف یہ جاننا چاہتا کہ ہمارے آپ اتنا پاس ڈیفینڈ کر رہے ہیں, آپ کو نام بھی پتا ہے, بالکل ہر چیز پتا ہے, جنوبی پنجاب کا پتا ہے, ہزارے کا پتا ہے, یہ بات میں ذرا میاں صاحب سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. میاں صاحب, افراد صاحب خٹک صاحب نے کہا کہ ہزارہ کے قیام کا مطالبہ قابل عمل ہے ہی نہیں. کیا واقعی آپ کو لگتا ہے قابل عمل نہیں ہے, یہ نہیں بننا چاہیے صوبہ؟ نہیں, بننا نہ بننا تو آئین کے حوالے سے ہے, لیکن قابل عمل اس لیے نہیں ہے کہ وہاں پہ لوگوں کی ڈیمانڈ کے مطابق عباسین ڈویژن بن چکا ہے, اور وزیر اعلیٰ چیف ایگزیکٹو ہے وہ اعلان کر چکا ہے. کوہستان ضلع, بٹاگرام ضلع اور تور غر, جس کو کالا ڈاکا کے نام سے لوگ جانتے ہیں, یہ 3 اضلاع پہ مشتمل عباسین ڈویژن بن چکا ہے. لیکن سر مسئلہ یہ ہے, جاری ہے, آج ٹریفک جام رہا, انہوں نے روڈز بلاک کر دیے, اس کے آپ نے جب اس کی مخالفت کی, پہیا جام تھا, پہیا جام تھا سارا. عوام کی بات تو نہیں کیا مانیں گے, پہیا جام ایم کیو ایم کرا رہی ہے؟ عوام کی سنتے بتائیں ہیں. نا اب آپ, پہیا جام ایم کیو ایم کرا رہی ہے وہاں, نہیں, وہ میری وہاں بات کے آپ رہائشی سن لیں, کر رہے ہیں, وہاں کے بیچ لوگ میں کر رہے ہیں کاٹ پہیا دی. جام, ان کی ڈیمانڈ ہے. میاں صاحب بات میاں صاحب ڈیرہ اسماعیل خان ٹانگ کے لوگ بھی نہیں آپ کے ساتھ رہنا چاہتے. میں یہی سوال پوچھنے لگا تھا سر, اگر سرائکی صوبہ بنا اور ڈی آئی خان جانا چاہے تو آپ کیا کریں گے؟ کیا کریں گے آپ؟ ڈی آئی خان جائے گا؟ سن لے تو بات ہو جائے گی. جی سن رہے ہیں یار, کبھی تو یہ اول تو لین میں کافی گڑبڑ ہے. اگر ہماری عوام کو ہماری کوئی بات غلط لگی ہو تو ہمیں معذرت ان سے کرنی ہے, کیونکہ آپ کا بات ہمیں سمجھ آ رہی ہے, ہم ایسے ہی بولتے چلے صرف لینڈ میں گڑبڑ نہیں, آپ کی نیت میں بھی گڑبڑ ہے. یہ عباسی صاحب, یہ آپ کا سسٹم جو ہے یہ بالکل اچھا ہوا کہ خدا کی ڈیوٹی آپ نے لے لی. خدا کو یہ تم کو پتا ہے, آپ کے دل میں کوٹ ہے, آپ کے دل میں کوٹ ہے, ایسی بات مجھ سے نہ کرنا, میں اس باتوں کا عادی نہیں ہوں. ہاں, یہ اپنے ساتھ رکھنا. اچھا, نیت خدا کو معلوم ہے, تمہیں نہیں. سر لیکن ڈی آئی خان جانا چاہے تو جائے گا میاں صاحب, ڈی آئی خان کو جانے دیں گے؟ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں, آپ یا ہزارہ کی بات کریں کہ میں کر دوں, یا سرائی کی بات کر دیں تو میں کر دوں. دونوں مکس کر کے بات کرنا پھر مشکل ہو جاتا ہے. پہلے سرائکی کی بات میں پہلے ہزارہ کی ختم کر کے پھر سرائکی کی آپ کے امنگوں پہ میں بالکل آپ کے مطابق بات کر لوں گا. لیکن سب سے پہلے یہ کہ ہزارہ کا قابل عمل اس لیے نہیں ہے کہ وہ ہزارہ ڈویژن میں اب دوسرا ڈویژن بن چکا ہے, اور وہ تینوں اضلاع کے لوگوں کی ڈیمانڈ پہ بن چکا ہے. سینسس کی وجہ سے اب اس کا جو ٹیکنیکل کام کرنا باقی ہے, ورنہ جب سینسس کمپلیٹ ہو جائیں گے تو خود وہاں پہ عباسین ڈویژن وجود میں آ جائے گا. لہٰذا 3 اضلاع رہ گئے, اور 3 اضلاع میں سے اس سے کچھ لوگ جو ہے وہ ہزارہ صوبے کی حمایت نہیں کر رہا. لہٰذا وہاں پہ 2 اضلاع پہ اگر آپ صوبہ بنانا چاہتے تو شوق سے ہر ایک جگہ پہ بناتے رہنا, یہ تو آپ کا شوق ہوگا, لیکن اسمبلیوں سے پاس کر کے آئینی ترقی کر کے. وہ کہتے ہیں کہ 2.5 اضلاع رہ گئے ہیں سر, وہ یہ کہہ رہے ہیں وہ 2.5 اضلاع رہ گئے, باقی 3 اضلاع کی. یہ ایشوز جو ہیں یہ جب مل کے بیٹھیں گے, جب چیزیں طے ہو سکتی ہیں کہ ان کی ریفرینڈم کرائیں, وہاں کے عوام کیا چاہتے ہیں, کیا نام رکھنا ہے, کتنے صوبے بنانے ہیں, وہ ان کی ریکوائرمنٹ ہے. میں رانا صاحب سے پوچھوں, رانا صاحب سرائکی صوبہ لسانی صوبہ ہوگا اگر سرائکی بنایا جائے تو؟ یہ سرائکی پہ میں ایک بات کر لوں. میں آتا ہوں میاں صاحب, میں اس کے بعد میں رانا صاحب کے بعد آپ کے پاس آتا ہوں. سر بھی رانا صاحب, یہ پنجاب جو ہے کاشف عباسی صاحب, یہ کوئی پنجابی بولنے والوں کی وجہ سے پنجاب نہیں ہے. یہ 5 آب یعنی 5 دریاؤں کی دھرتی جو ہے یہ پنجاب ہے, اور پورے پنجاب میں آپ اگر سفر کریں تو ہر کوئی 40-50 میل کے بعد جو ہے وہ پنجابی کا لہجہ چینج ہو جاتا ہے, بدل جاتی. بالکل ٹھیک ہے. یعنی لاہور کی پنجابی جو ہے وہ ملتان سے مختلف ہے, راولپنڈی سے مختلف ہے, فیصل آباد سے بھی تھوڑی حد تک مختلف ہے. سرائکی زبان کی بنیاد پہ جو صوبہ بنے گا وہ بالکل لسانی صوبہ ہوگا, اور پھر سرائکی بولنے والے تو سندھ میں بھی علاقے ہیں جہاں پہ سرائکی بولی جاتی ہے, ڈیرہ اسماعیل خان میں بھی سرائکی بولی جاتی ہے. پھر اگر یہ سرائکی زبان بولنے کی بنیاد پہ صوبہ بنانا چاہتے ہیں تو یہ بتائیں نا پھر اس کا حدود اربہ کیا ہوگا. وہ بتاتا ہوں نہ وسائل کا ذکر ہے, پانی کی تقسیم اس طرح سے ہوگی, اس طرح سے جو ہے وہ مینیجبل ہوگا. یعنی صرف قراردادوں میں اور اخباری بیانوں میں قرارداد سے شروع ہوتی ہے, اس طرح سے تو صوبے نہیں بنتے. سر لیکن آپ بتا دیں کس طرح بنتے ہیں بھائی, آپ بھی کر رہے ہیں نا رانا صاحب, آپ کس طرح صوبہ بنانا چاہتے ہیں؟
हाँ ये इनसे पूछें। आप बता दें, हम वैसे तो कर लेते हैं। इंतजामी बुनियाद के ऊपर, हम भी इंतजामी बुनियाद पे बना रहे हैं। यूनिट जहां जहां पे जो है वो फिजिबल हो और नेसेसरी हो, जरूरत हो, उस बुनियाद के ऊपर हम तो ये कहते हैं कि नेशनल कंसेंसस जरूरत है, जिस तरह से हमारा 18वीं सराय की तरमीम सुबह पे हुआ था, जरूरत और है, नहीं, इनसे ये पाकिस्तान पूछें। में जहां जहां भी वो 9 पंजाब करोड़ हो, जरूरत है या सिंध हो, नहीं? खैबर पख्तूनख्वा हो, बलोचिस्तान हो, जहां जहां पे भी इंतजामी यूनिट सूबों की तकसीम का मामला जो है वो मुनासिब हो, वहां पे होना चाहिए। सर, तो हम इस बात की जरूरत वो मुखालफत साउथ नहीं करते। पंजाब की जरूरत तो है अब ना? ये मेरे भाई बैठे हैं, जी सर, ये मुझे बताएं ना कि सराइकी सूबे की हदूद कहां ये से मैं शुरू बता होगी, देता कहां पे हूं, खत्म मैं होगी। बता देता हूं राना साहब, हम इंशाल्लाह ये सराय की सूबे की हदूद मियां वाली, बखर डिस्ट्रिक्ट है, डेरा इस्माइल खान टांग को हम शामिल करेंगे क्योंकि हम वहां कहते हैं रेफरेंडम करा दें। उसके साथ भावलपुर डिवीजन, डीजी खान डिवीजन, मुल्तान डिवीजन, मुजफ्फरगढ़ डिवीजन की बात करें, मुजफ्फरगढ़ तो डीजी खान में, खान, हाँ, इन इलाकों में मुश्तमिल जो है ना, ये हम एक सुबह आपने मांग रहे हैं। इस्माइल खान डिवीजन बताया, डेरा इस्माइल DI खान खान बताया, बहावलपुर बताया, अब डेरा इस्माइल खान डिवीजन, आगे- बहावलपुर, डीजी खान, मुल्तान उसके बाद और बैठेंगे, उसके ये तो- सरगोदा ये के तो दो modality- इजला- boundaries की बात यहाँ नहीं हो रही है। ये सरगोदा के मोडालिटीज इजला- तो बाद में तय होगी। नहीं, सिर्फ नुकता नहीं, ये मैं है बात कर रहा हूं, कि सरगोदा- सारे खट्खर तकसीम के लिए डिवीजन है। तैयार है, लेकिन तकसीम करने सरगोदा को से तैयार जिला लगता मियां नहीं। वाली हाँ। खुशाब जो और बकर की बात डिवीजन करें। में सराइकी बोली जाती है उसको क्या करेंगे? किसको? सरगोदा की मैं बात कर रहा हूं, मियां वाली, बकर और खुशाब दे देना, और जंग भी ये तो सर, हमारे ये- इस इलाके में आ जाएगा, और ये इस पे हम सुबह मांग रहे हैं। टीवी प्रोग्राम में बैठ के चले फिर तकसीम ऐसी थोड़ी बात होगी। है, ये एक कमीशन बन डेरा जाए। हमने तो इस्माइल खान और बहावलपुर डिवीजन। करें। सर, मेरा एक आखिरी वहां सवाल, से आप जो है ना वो रेफरेंडम करवाने के, वो आपके साथ सराइकी सूबे में जाना चाहते हैं? देखो ना, इस रेफरेंडम साहब ने कराएं, ये कहा, मियां वाली से पूरे साउथ का रेफरेंडम करा लेते हैं ना, रेफरेंडम कराएं। जहां मुतालबा अच्छी बात ना, है। वहां रेफरेंडम 4 डिवीजन में रेफरेंडम ये- करा लेते ये- हैं, जो कर दे। राणा ये साहब एक सिर्फ- आखिरी सवाल दोनों से, ये मियां साहब से, ख्याली मियां साहब से भी और राणा साहब से भी। अब मियां साहब, पूरे ये सह की कितने का एक रेफरेंडम करा मियां लेते साहब हैं। एक रेफरेंडम करा ले, एक कमीशन बना ले, फैसला करने से सारी हमारी जमातें भी यही डिमांड है, रेफरेंडम डिमांड कराएं। क्या ये बात रेफरेंडम दुरुस्त? पे अवाम से रेफरेंडम करा लें, हजारा से भी करा कुछ लें, सुनाई नहीं दे सदन रहा। पंजाब से भी करा मियां लें। साहब, नहीं, एक बात सुन ले, हम सराय की सूबे के हक में हैं। हमारे मैं बात आईन में इस सराय की यूनिट अब भी मौजूद है। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। अवामी नेशनल पार्टी के आईन में वो पहले से मौजूद है, कोई बनाए न बनाए, हमारे आईन में बन चुका है, वो हमारा यूनिट है। ठीक। रही वो हुदूद क्या है, हुदूद पे बात तो बाद में की जा सकती है, लेकिन उसके लिए कमीशन बना के सही है, बात हम कर भी- बात है। हम भी यही चाह रहे नहीं, हैं। मैं एक मियां बात साहब कर की रहा हूँ, बात मुझे है, सब सुन एग्री तो है, ले, हमारे यहाँ से ये सबने अजीब एग्री सी किया बात है, है, सबने एग्री किया हमसे। कोई बात ही नहीं सुन रहा। यानी हम सुन बात रहे हैं, तो हम आपकी सुनने के बात बाद की तय कर कोई रहे हैं। तो समझ सके। बिल्कुल डीआई खान में सराय की बोलने वाले भी हैं और पश्तो बोलने वाले लोग भी हैं, और वो पता आप लोगों को बाद में चलेगा कि अक्सरियत किसकी है, लेकिन टांक में तो 100% पश्तो बोलने मेरा वाले लोग हैं। आज यहाँ पे बिल्कुल लोग मेरा मुझे एक ब्रेक और में मैं भी ब्रेक में आवाज- जाना है, मैं- लेकिन मैं- मसला ये है सर, इस मैं- वक्त मैं मुल्क में आवाज इतने की बात मसाइल कर है और रहा हूं। हमारी बहस मैं आवाज उलझी हुई की- है सूबों के सर, ये ऊपर। बहस मियां की वाली जाए, एक आवाज कमीशन की बनाए, बात रेफरेंडम जरूरत कराएं, नहीं है। फैसला करें, हाँ, रेफरेंडम कराएं, फैसला करें, मियां बहस की वाली जरूरत में नहीं है। पश्तो- बात करें गैस की, सराय के बात लोग करें पश्तो बिजली की, बोलते हैं। तवानाई के बहरान की, लोगों के पास नहीं, खाना मियां कोई वाली नहीं पहले मिला। पहले तो हमारे एमपीएम को सूबे बोलते का थे ये हिस्सा कराची रहा से है। निकलती नहीं, वफाकी तो जमात भाई नहीं हमें बनती। हकूक हम मिले जब ना तो पाकिस्तान सबका की बात होगा। करते हैं तो ये बोलते हैं पाकिस्तान की बात क्यों कर रहे हकूक हो? दे दे अजीब तो हाल सब है। लेकिन वो ये- कहते हैं कि आप क्योंकि वहां पे है नहीं तो शायद बदनीयती में ये अफसोस होता है बहुत, अफसोस ब्रेक के बाद होता है। वापस वेलकम बैक नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी। सूबे बनाने पर सबका इत्तेफाक है, हर सियासी जमात कहती है कि हम सूबा बनाने के हक में हैं, लेकिन बात वहां से आगे नहीं चल रही। तरीकाकार क्या हो सकता है जिसके जरिए यह काम किया जाए? करारदाद तो असेंबली में आ गई, क्या यह बेहतर होगा कि तमाम सियासी जमातें एक कमीशन बनाया जाए जिसमें तमाम सियासी जमातों की नुमाइंदगी हो? अगर आपने लोगों की राय लेनी है तो लोगों की राय एक रेफरेंडम के जरिए ली जा सकती है। उनकी राय के लिए आप अपने मैनिफेस्टो, जो कि इलेक्शंस आने वाले हैं, आप अपने मैनिफेस्टो में लिखें कि कौन सी सियासी जमात सूबे बनाना चाहती है। क्या वो एक रेफरेंडम हो सकता है, या बराह रास्त सिर्फ सूबे के नाम पर एक रेफरेंडम कराया जाए? लोगों से पूछ लें कि वो अलहदा सूबा बनाना चाहते हैं या नहीं चाहते। क्या 9 करोड़ की आबादी का एक सूबा, जिसकी जितनी आबादी अक्सर पूरी दुनिया में अक्सरियती मुल्कों की नहीं है, उतनी आबादी पर पाकिस्तान का एक सूबा काम कर रहा है। छोटे इंतजामी यूनिट्स होंगे, उनका इंतजाम बेहतर होगा। लेकिन एक बात याद रखिए, ये सारों को याद रखनी चाहिए कि उसके ऊपर रिसोर्सेज भी स्टेट के ज्यादा जाया होंगे। जाहिर है उसके सेक्रेटेरिएट्स होंगे, वुजरा होंगे, वुजरा आला, ये तमाम मामलात में पैसा भी ज्यादा खर्च होगा। लेकिन उससे फायदा ये होगा कि वो लोग जो मुल्तान या डीजी खान या मुजफ्फरगढ़ या किसी ऐसे इलाके से लाहौर आते हैं अपने छोटे छोटे कामों के लिए, अगर आप साउथ पंजाब को अलहदा कर देंगे तो उनकी काम में ये आसानी हो जाएगी कि उनको इतना सफर करके और इतना खर्चा करके गरीब लोगों को यहाँ आने की जरूरत नहीं होगी। काशवासी को इस्लामाबाद से इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।